سب سے پہلے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد بھائی سرفراز، ان کی ٹیم کا، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا کہ جنہوں نے موقع دیا کہ میں خدا کا کلام پیش کر سکوں۔ آج جو عید ہے، سب جانتے ہیں کہ آج کے دن جو ہے کلیسیا پیدا ہوتی ہے، بورن ہوتی ہے، مسیحیت میں اضافہ ہوتا ہے، چرچ پیدا ہوتا ہے۔ اس چرچ کے لیے ہم بڑی زوردار تالیاں ماریں گے سارے مل کر۔ پریز گاڈ، وی گیو یو گلوری۔ اگر یہ چرچ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے۔ پریز گاڈ، تھینک یو جیزس۔ ہم نے آج جو کلام سیکھنا ہے پینتیکوست کے مطابق ہی رکھا گیا ہے۔ پہلے اردو میں روح القدس کا نزول اور انگلش میں پینتیکوست، فرسٹ بیپٹزم آف مین ود دا ہولی اسپرٹ۔ پریز گاڈ، وی گیو یو گلوری۔ کلام مقدس کو کھولیں گے، جتنوں کے پاس کلام مقدس ہے وہ کھول سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب، دوسرا باب، اس کی 1 سے 6 آیت تک پڑھیں گے۔ جب پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور اپنے آپ کے شعلوں کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا طرف سے یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز سنی تو بھگدڑ اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو ہمیشہ تک، جب تک انسان اس زمین اور جب تک زمین واپس نہ لی جائے، یعنی یسوع مسیح دوبارہ آنے کے لیے، تب تک روح القدس ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ 120 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 120 لوگ جمع ہو چکے ہیں، اور ان کے خیال اور ان کی جو باتیں ہیں، ان کا جو ایمان ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کا خیال کہیں اور ہے اور دوسرے کا خیال کہیں اور ہے۔ وہ سب کے سب ایک روح بدن جان میں ہو کر، ایمان میں ہو کر، مشترکہ طور پر اکٹھے ایمان کے مطابق دعا کرتے ہیں۔ اب اس کی مثال اکٹھے ہو کر ہیکل میں کہاں ہمیں ملتی ہے، ہم یہ بھی چلتے چلتے ذرا دیکھ لیں۔ لوکا کی انجیل 24 باب 53 آیت۔ لوکا کی انجیل 24واں باب 53 کی آیت۔ اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر
خدا کی حمد کیا کرتے تھے. ہاللویا. کیا لکھا ہے؟ اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو 120 کی جماعت میں ہیں. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ہیکل میں جمع ہوتے تھے اور اکٹھے ایک ایمان کے مطابق دعا کیا کرتے تھے. اور ایک دم کیا ہوتا ہے پینٹیکوسٹ کے دن کہ وہ گھر جو ہے جس میں 120 لوگ موجود ہیں، ان کے اوپر جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو ان کے اندر کا جو سسٹم ہے، جو انر مین جسے کہتے ہیں، اندر کا، اس کے اندر سے دریا کا زندہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی دوسری معنوں میں بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیونگ واٹر. اس کے لیے بھی ہم پڑھیں گے کلام میں سے کہ یہ زندہ پانی کا کیا مقصد ہے. یوحنا کی انجیل 7 باب 37 اور 39 آیت تک پڑھیں گے. پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، غور سے سنیں گے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کلام مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں جب روح القدس ان پر 120 کی جماعت پر آیا، ان پر ٹھہرا، تو ان کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ نبوتی کلام کیا ہوا ہے کہ ان کے اندر سے پیاسے جو ہوں گے ان کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. یہ وہی چیز ہمیں پینتیکوست کے دن مل رہی ہے. خدا نے یسوع مسیح نے نبوت کی تھی جب وہ زمین پر تھے، اور جب وہ چلے گئے آسمان پر، اس کے بعد کی بات ہے، وہ اس طرح کا شور، آندھی اور بڑا بلاسٹ جیسا ہوتا ہے، ایک دم جیسے خوفناک آوازیں. لوگ حیران ہوتے کہ اس بلڈنگ کے اندر آج کیا ماجرا ہے جو اتنی زور کے ساتھ آوازیں گونج رہی ہیں اور لوگ طرح طرح کی زبانیں بول رہے ہیں. کیونکہ وہ اپنے میں نہیں تھے، ان کے اوپر خدا کا کیا تھا؟ روح القدس ان پر آ ٹھہرا تھا. اور جب روح القدس آتا ہے تو انسان تبدیل ہو جاتا ہے، بدل کے رکھ دیتا ہے، اس کی لائف تبدیل ہو جاتی ہے، وہ نیا ہو جاتا ہے. اس لیے وہ 120 جو تھے وہ روح القدس کے بپتسمے سے بھر گئے تھے. ہاللویا. کتنے لوگ تھے؟ وہ پورے کے پورے، ایک بھی کم نہیں ہے. جتنے تھے 120 کے 20 روح القدس اور اب بپتسمے سے بھر گئے تھے. کوئی بھی خالی ان میں تھا نہیں. ہم یہاں آج سیکھتے ہیں کہ خداوند پاک خدا، جب ہم آج جماعت کی شکل میں، صورت میں بیٹھے ہیں، جب آپ ایک ہو جاؤ گے اور دعا کرو گے اور ایمان کے ساتھ ہو کر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ روح القدس آپ پر بڑی زور کے ساتھ نازل ہوگا. ہاللویا. کیونکہ روح القدس آلریڈی
یہاں موجود ہے. ہم اس کے لیے تالیاں ماریں گے کیونکہ روح القدس میری آنکھیں دیکھتی ہیں اس کو. جیسے میں انٹر ہوا وہ یہاں پر موجود ہے، اس لیے کہ ہم نے روح القدس کو دیکھنا ہے. اب روح القدس، ہم یہ کہتے ہیں روح القدس یہ ہے کیا؟ تھوڑا سا ہم اس سے بھی جانیں کہ یہ ہے کیا. یہ شخصیت ہے اور یہ ہر چیز فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، جواب دیتا ہے. اس کے اندر پیار کرنے کی صلاحیت ہے، نفرت کرنے کی صلاحیت ہے. یہ بولتا ہے اور اپنی ہی مرضی کے مطابق سب کو بانٹ دیتا ہے. جس طرح خدا کا پاک روح چاہتا ہے تو نعمتیں طرح طرح کی بانٹ دیتا ہے. وہ اس کی مرضی ہوتی ہے، ہماری مرضی نہیں ہوتی. کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو روح القدس عنایت کرتا ہے. کسی کو غیر زبان، کسی کو ترجمہ، کسی کو نبوت. اس طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سے پھل ہیں جو خدا کا پاک روح ہمیں دیتا ہے. ابھی ہم سیکھتے ہیں آگے کہ خدا کا روح ہے کیا، روح القدس کیا ہے. خدا کا روح ہے، بولے خدا کا روح ہے. اور یہ خدا کا روح بھی ہے اور باپ کا بیٹے کا بھی روح ہے. باپ کا بھی روح ہے اور بیٹے کا بھی روح ہے. ہاللویا. یہ تین ایک ہی کام ایٹ اے ٹائم کرتے ہیں. ایک ہی وقت میں یہ تینوں ایک ٹائم میں کام کرتے ہیں. کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. ہم تینوں کا نام لیتے ہیں. جب تینوں کا نام لیتے ہیں تو تینوں ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں کام کرتے ہیں. یسوع مسیح نے صاف واضح طور پر بتایا کہ وہ خود بھی پریچ نہیں کر سکتا تھا، یعنی کلام نہیں سنا سکتے تھے. یسوع مسیح خود بھی روح القدس کے بغیر کلام مقدس کو نہیں سنا سکتے تھے. لہذا آج ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل 4 باب اس کی 18ویں آیت. چند حوالے پڑھیں گے. لوکا کی انجیل 4 باب 18ویں آیت. یسوع جب کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ خداوند کا روح مجھ پر ہے. کیا کہا خداوند نے؟ بولے خداوند کا روح مجھ پر ہے. ہم نے پوائنٹس لینے، بس آگے نہیں جانا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند. یسوع مسیح نے فرمایا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے. اس نے جب منسٹری شروع کی، اس لیے اس نے آگے کیا کہا؟ اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے. ہاللویا. منسٹری شروع کرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو کیا؟ خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. انائنٹڈ می. یعنی خدا جب کسی انسان کو بلاتا ہے تو سب سے پہلا کام جو خدا کرتا ہے وہ پہلے اسے بلاتا ہے. اور بلانے والا وفادار ہو، اوبیڈینٹ ہو، آواز سنے اور سب کچھ چھوڑ کر خدا کے جب پیچھے آئے گا تو وہ آپ کے لیے بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے دینے کے لیے. جب ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، جب ہم رفاقت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، تب جا کر خدا کا پاک روح آپ کے پاس آتا ہے. ایسے نہیں ملتا. آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ سے کام نہیں چلے گا. آپ اپنی دعائیہ زندگی تبدیل کریں اب، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت. مجھے پتا ہے زندگی بڑی تیز ہے،
لیکن ہمیں یہ فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ جبھی ہے جب ہم خدا کے قربت میں رہیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت کو گزاریں گے. اب خدا یسوع مسیح ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے ایک ایک سے یہ چاہتا ہے کہ ہم جتنے اس کے کلیسیا کے لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، وہ سب کے سب روح القدس سے معمور ہو جائیں. روح القدس سے کیا ہو جائے؟ معمور ہو جائیں. آپ یہ ایمان رکھیں کیونکہ آپ روح القدس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے. جب خدا کا روح آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ دنیا دار ہیں. آپ دنیا کی باتوں میں آپ کو اچھا لگے گا، آپ دنیا کی رنگینیاں سب اچھی لگیں گی، لیکن جب آپ روح القدس صحیح معنوں میں ریسیو کر لیں گے، لے لیں گے، تو وہ آپ کو اچھا گائیڈ کرے گا، اچھی راہ پر لے کر چلے گا، اور وہ آپ کو گناہ سے بھی منع کرتا ہے، اور وہ ان راہوں پر لے کر چلتا اور ان بھیدوں کو کھولتا ہے جو آسمانی باتیں ہیں. آسمانی باتوں کا روح القدس ہمیں بتاتا ہے، اور آنے والی باتیں، گزر گئی باتیں، یہ سارا روح القدس کرتا ہے. اس لیے ہمیں آج کا دن اتنا بڑی یہ عید ہے کہ آپ اسے جتنا اچھا منا سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ میسج دیں کہ اگر روح القدس نہ ہوتا ہمارے اوپر تو ہمیں یسوع کا پتہ ہی نہ ہوتا. کیونکہ یسوع نے کہا وہ میرے بارے میں آپ کو بتائے گا، وہ میرے بارے میں آپ کو بتائے گا، اور میری باتیں جو میں تمہارے ساتھ شاگردوں کو کہتا ہے کر رہا ہوں، میں تو چلا جاؤں گا، لیکن یاد تمہیں وہ روح القدس روح خدا آپ کو یاد دلائے گا کہ میں نے فلانے فلانے وقت پر یہ معجزات کیے، اور یہ جیسے اس نے کہا کہ خوشخبری جو میں دینے کے لیے آیا وہ سب تم بولو گے روح القدس کی مدد کے ساتھ. آج وہ دن ہے جو بہت سے دن گزر گئے، بہت سے لوگ چلے گئے، یہ دن نہ دیکھ سکے، لیکن خوش نصیب ہیں ہم جتنا جو زندہ ہیں کہ خدا کی آج بڑی عید، روح القدس کی عید کو ہم منا رہے ہیں. ہاللیلویا! یہ بہت بڑی عید کہلاتی ہے، لیکن لوگ اس پر فوکس نہیں کرتے، کیونکہ بعد آسمان پر یہوہ پاک خدا ہے، یسوع مسیح آسمان پر ہیں، اور زمین پر کون ہے؟ زمین پر خدا کا پاک روح ہے، خدا ہے. لوگ اسے لائٹ سمجھتے ہیں، یہ روح جو ہے یہ خدا ہے. اس لیے کہ سارا کام شروع سے لے کر ابھی تک روح القدس نے کیا. اگر جینیسس پیدائش کی کتاب میں جاتے ہیں، روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. وہاں بھی ہم دیکھتے اور سیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح وہاں پر پانیوں پر کیا ہے؟ جنبش کرتا ہے، موجود ہے. پھر کہا جاتا ہے آؤ ہم اپنی شبیہ پر انسان کو بنائیں، آؤ ہم اپنی شبیہ پر انسان کو بنائیں. یہ جو سانس ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہے. ایک ہی جان روح بدن میں پھونکا گیا اور انسان جیتی جان ہو گیا.
اور جب سب سے پہلا کام جو آدم کے اندر پھونکا گیا، غور سے سنیں، جو انسان بنا پہلا آدم، اس کے نتھنوں میں جب سانس پھونکا، سب سے پہلا انکاؤنٹر اس کا روح القدس کے ساتھ ہوا تھا۔ روح القدس، اس نے روح القدس کو دیکھا۔ کس نے؟ آدم کو۔ آدم نے روح القدس کو پہلے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے وہ مرا ہوا تھا، مٹی تھا، لیکن جیسے ہی اس کے نتھنوں میں دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا، اور جیتی جان جیسے ہوتے سار اس نے سب سے پہلا روح القدس کو اپنے سامنے دیکھا۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ روح القدس معجزات کرتا ہے۔ روح القدس کیا کرتا ہے؟ معجزات کرتا ہے۔ اور اگر روح القدس صحیح معنوں میں نہیں ہے ہمارے اندر تو ہم نارمل انسان ہیں۔ پھر اسی لیے تو ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں یہ کوٹ کرنا چاہیے جس طرح یسوع نے کہا، خدا کا روح مجھ پر ہے۔ یہ آپ نے کہنا ہے، خدا کا روح، یس، یہ ضرور کہنا۔ اس لیے جب آپ کہیں گے، آپ خدا کی بات کوٹ کریں گے، جب خداوند یسوع مسیح کھڑے ہوئے تو سب سے پہلا یہی الفاظ خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے روح القدس کے اوپر۔ اس نے اپنے شاگردوں کو کہا، یروشلم میں ہی ٹھہرے رہو، حکم دیا، اور وہ ٹھہرے رہے، اور اوبیڈینٹ، وفاداری کے ساتھ 120 کی جماعت ہے۔ اسی طرح لوگ بیٹھے، اور یکا یک آسمان سے ہم سب سیکھتے ہیں، آگ آئی، پھٹتی زبانیں بولنا شروع ہو گئے، غیر زبانیں بولنے شروع ہو گئے، اور سب لوگ کہنے لگے یہ تو ہماری ہی زبانیں بول رہے ہیں۔ سب کو سمجھ آ رہی۔ لیکن آج خدا کا خادم پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر غیر زبان میں آپ نے دعا کرنی ہے، اگر آپ خدا کا پاک روح سے مدد مانگنا چاہتے ہیں تو خدا کے پاس آ جائیں، تاکہ خدا کا پاک روح آپ کو بھرے، کیونکہ بغیر روح القدس کے آپ کی زندگیاں ادھوری ہی ہیں۔ ہم سیکھیں گے کہ روح القدس ہمیں کہاں ملے گا۔ روح القدس تلاش کرو۔ وہ کیسے؟ آپ سب سے پہلا کام روح القدس کو پانے کے لیے پہلے خدا کو درجہ دو۔ پہلا روزہ خدا کے لیے رکھو۔ کس کے لیے رکھو؟ خدا کے لیے، یہوہ پاک کے لیے۔ پہلا پھل اسی کا ہے، پہلا پھل خدا کا ہے، اور اس کے بعد آپ خدا سے مانگیں، پھر روزے رکھیں۔ تو تب آپ کو کیا ہوگا؟ جب آپ خدا کو دیں گے، جس طرح ابراہیم نے اپنا بیٹا اسحاق دیا، تو اس کے عوض خدا نے اسے اس کا بیٹا بھی بچا لیا اور اسے برکت بھی دے دی، اور پھر برکتوں پہ برکتیں ہی دیتا چلا گیا۔ یہ بات روح القدس کی ہے۔ جب ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارا خدا اچھا خدا ہے، جب دعا میں ٹھہریں تو آپ مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، مانگو تو دیا جائے گا۔ جب آپ روح القدس مانگیں گے، کوشش کریں گے، بھوک اور پیاس تڑپ رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب خدا آپ سے پوچھے گا، پھر میرے بیٹے، میری بیٹی، تجھے کیا چاہیے؟ تو پھر آپ اپنا جو باتیں ہیں وہ آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس کی مرضی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق نعمتیں اور برکتیں دیتا ہے ہر ایک کو
اس کے مطابق. یہ آج کی دوپہر جو ہے وہ اسی لیے آج دی گئی ہے کہ ہم آج ڈھیر ساری خوشیاں منائیں، کہ اس لیے کہ روح القدس کے بغیر یسوع ہماری زندگی میں نہیں ہے. جس کے پاس روح القدس ہے اس کے پاس یسوع ہے، کیونکہ روح القدس کے بغیر یسوع نہیں آئے گا آپ کے پاس. اور جب یسوع نہیں آئے گا، روح القدس نہیں آئے گا، تو یہوہ پاک خدا آپ کی دعا نہیں سنے گا. اس لیے کہ اس نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. وہ بیٹے کو دیکھتا ہے، اس کے لہو کو دیکھتا ہے، تو تب وہ جواب آپ کو دے گا. ہاللیلویا. روح القدس مانگیں گے تو آپ کو روح القدس وہ انعام میں آپ کو دے گا. جب روح القدس سے آپ بھرے ہوں گے، دعا کریں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، ایک دن پھر آئے گا کہ خدا آپ کی ان مشکلات، پریشانیاں، دکھ جو بھی خدا سے آپ کہتے رہیں گے، وہ مرادیں پوری کرتا چلا جائے گا. ہاللیلویا.